करना चाह रहे हैं। हमारी हकीकत खीरी कम पड़ी जी है तब है नाई कम पड़ी है, समझ में पड़ा। बहुत सही, मतलब बहुत बड़े गुंडे होगा। गुंडा आए हैं गरीब है कि लौंडा। नहीं, वो तो बता रहे हो खीरी कम पड़ी जी। तुम स्टोरी पूछो, स्टोरी का हम क्या बात बदमाश हो जो है का, फिर वह बात नहीं बदमाश हो जो है का बताओ कि खीरी कम पड़ी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पर साया फ़िगन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला अशरा अन करीब गुज़रने को है, दूसरा अशरा आने वाला है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ ख़ास तौर से रोज़ों का एहतमाम किया जाता है, वहीं बेशतर मुसलमान जो साहिब निसाब हैं वो ज़कात भी अदा करते हैं। नाज़रीन, आज ज़कात के हवाले से मैं सिर्फ़ एक ख़ास बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा। ज़कात के जो मसाइल हैं वो आप उलमाए कराम से भी मालूम कर सकते हैं कि किस पर ज़कात फ़र्ज़ है, किसे ज़कात अदा करना है, लेकिन किसे ज़कात देना है, यानी कौन से वो लोग हैं जो ज़कात पाने के मुस्तहिक़ हैं, पात्र हैं। इस पर मैं बस चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से इसलिए इन दिनों हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं और वो दरवाज़े दरवाज़े जाकर और ज़कात के लिए सवाल कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से ऐसे लोग जो अननोन हैं, हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, न जाने कहाँ से वो आए हैं, और गिरोहों की शक्ल में भी वो आते हैं। वो बिल्कुल एकदम टोपी और गले में रुमाल पड़ा हुआ होता है, हाथ में कोई चंदे की एक रसीद होती है, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है कि वो कौन लोग हैं और कहाँ से आए हुए हैं, और वो ज़कात का पैसा हमसे ले जाते हैं, मदरसे के नाम पर ले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि वो परेशान हाल हैं, कोई ये बताता है कि उनकी बेटी की शादी होनी है, कोई ये बताता है कि उनकी बीवी या बच्चे बीमार हैं, या बहुत सी औरतें भी आती हैं, नकाबपोश औरतें आती हैं जो तरह तरह की बातें करती हैं। नाज़रीन, यकीन मानिए कि अगर आप ऐसे लोगों की तहक़ीक़ करना शुरू कर दें तो एक बड़ी तादाद आपको ऐसे लोगों की मिलेगी जो पूरी तौर से वो ज़कात लेने के मुस्तहिक़ नहीं होते हैं, और वो एक तरह से पूरी तौर से वो प्रोफेशनल होते हैं, धंधेबाज लोग होते हैं। इस तरह के जो भीख मांगने वाले लोग हैं, इनका एक पूरा रैकेट है और ये बड़े पैमाने पर ये रैकेट काम कर रहे हैं। इस रैकेट के सरगना भी लोग हैं और उन्हीं की हिदायत पर और उन्हीं की निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं। नाज़रीन, आप देखते होंगे कि आपके गली मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग पहुंचते होंगे, एक ठेलिया होती है, रिक्शे वाली ठेलिया होती है, उस पर आप देखते होंगे कि एक कोई बीमार और बहुत ही लाग़र सा एक नहीफ़ सा इंसान बैठा होता है, पता नहीं कितने कपड़े ओढ़े हुए, और उस पर बाकायदा लाउड स्पीकर के ज़रिए वो उसके दुख दर्द और उसके मसाइल और उसकी परेशानियों का बखान किया जा रहा होता है, और बाकायदा जो लाउड स्पीकर पर बज रहा होता है उसकी चिप्स बनी हुई होती हैं। नाज़रीन, जैसे इलेक्शन वगैरह में वो रिकॉर्डिंग कराते हैं, चिप्स वगैरह की रिकॉर्डिंग कराते हैं, इस तरह से बाकायदा वो रिकॉर्डेड होती हैं और वही बजती रहती हैं। हर साल आप देखें, हर साल आप दसियों साल, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि दसियों साल से मैं देख रहा हूँ, और आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को कि वो दसियों साल से आ रहे हैं। कोई बताता है कि मेरा शौहर बीमार है, कोई बताता है कि बेटी की शादी करनी है, कोई बताता है कि ऑपरेशन करना है, कोई दरवाज़े दरवाज़े चंदा मांगने वाले लोग आते हैं जो बौ दस्तार में आते हैं, और गले में रुमाल होता है, सर पे टोपी होती है। नाज़रीन, सबसे ख़तरनाक बात यह है, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये अननोन लोग, ये अजनबी लोग, इनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता इनका नहीं है। ये उस रैकेट का हिस्सा हैं, उस रैकेट का हिस्सा हैं जो इस तरह से मुसलमानों का जो ज़कात और फ़ितरे का पैसा है, रकम है, इस तरह से वो मुसलमानों के दरवाज़े पर मुसलमान बनकर जाते हैं और वो आपकी ज़कात और आपके जो सदक़ात हैं, उनकी रक़ूमात हैं, वो हासिल करते हैं। नाज़रीन,
رمضان المبارک کے مہینے میں تو خاص طور سے آپ یہ دیکھتے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، عام دنوں میں بھی یہ بہت بڑے پیمانے پر اس طرح کے لوگوں کا یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگ اس وقت گھروں پر دستک دیتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں جب گھر کے لوگ روزگار کے لیے، دکان کے لیے یا سروس کے لیے اپنے گھروں سے نکل چکے ہوتے ہیں، مرد حضرات، اور گھروں میں صرف عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹا کر اور اتنا خوف زدہ ایک طرح سے کر کے، اور اس کے بعد میں وہ جو گھروں کی خواتین ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ انہیں ضرور تھما دیتی ہیں۔ تو ناظرین، زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں لیکن جو اس کا مستحق ہے اس تک نہیں پہنچ رہی ہے زکوٰۃ، تو آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے یہی حکم ہے کہ زکوٰۃ آپ دیں تو جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو آپ کے قریبی، جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اب ان رشتہ داروں میں چند کی میں آپ کو بہت آسان بھاشا میں، آسان الفاظ میں سمجھا دوں، ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں جو آپ کی اصل ہیں یا جو آپ کی نسل میں ہیں۔ آپ کی اصل میں جیسے آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی دادی ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے پردادا ہیں، آپ کی پردادی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے آپ کی والدہ ہیں، آپ کی نانی ہیں، آپ کے نانا ہیں، آپ کے پر نانا ہیں، آپ کی پر نانی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی پوتی ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کی نواسی ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ تو جو رشتے، جن رشتوں میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سب سے پہلے تو ایسے رشتوں میں ہی ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اپنے خاندان میں، اپنے قرابت داروں میں دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ اس کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد آپ کا محلہ ہے، آپ کا پڑوس ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کی بستی ہے، اور ان میں آپ تلاش کریں کہ زیادہ مستحق کون ہے۔ اور خاص طور سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شرفا میں شامل ہیں لیکن وہ بہت ہی پریشان حال ہیں، جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اور اپنی عزت نفس کے لیے وہ آپ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے ہیں، آپ سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ انہیں زکوٰۃ دیں۔ اور خاص طور سے اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی عالم ہے اور وہ فقیر میں شامل ہے، ناظرین، زکوٰۃ جیسے فقیر کو دینے کا حکم ہے، مسکین ہے، عامل ہے، رقاب ہیں، غارم ہیں، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل، ان میں آپ تلاش کریں۔ کوئی اگر عالم دین ہے اور وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ اسے زکوٰۃ دیں، اور ترجیحاً آپ اس کو زکوٰۃ دیں، پراتھمکتا کے طور پر اس کو آپ زکوٰۃ دیں، لیکن ادب و احترام کے ساتھ۔ اس کی عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، وہ مدارس اسلامیہ ہیں جو بچوں کو، نادار بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ ایسے مدارس میں بھی دیں، لیکن جب ان مدارس میں آپ زکوٰۃ کی رقم دیں تو آپ جو اس مدارس کے منتظمین ہیں، آپ انہیں بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تاکہ وہ منتظمین اس پیسے کو، زکوٰۃ کی جو رقم ہے، وہ جو نادار اور غریب جو طلبہ ہیں ان پر اس کا خرچ کر سکیں، انہیں بتا کر دینا چاہیے۔ لیکن پھر ایک بار میں یہ ناظرین آپ سے عرض کروں گا کہ جو پیشہ ور گداگری کرنے والے لوگ ہیں، یا جو ریکٹ بنا کر اور ہمیں وہ ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، کہ وہ معاشی طور پر اکنامیکل ہمیں وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وہ ریکٹ بنا کر گھومتے پھرتے ہیں، آپ قطعی ان کی جو شکستہ حالت ہے دیکھ کر قطعی آپ ترس نہ کھائیں، آپ ان کے بارے میں تحقیق کر لیں پوری۔ آج کل بہت سے وسائل ہیں تحقیق کرنے کے، آپ ان کا آدھار دیکھیں، آپ رابطہ کریں کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا واقعی یہ کسی مدرسے سے ہی آئے ہیں، کیا واقعی یہ غریب اور محتاج ہیں۔ اگر آپ کو ان کی پوری تصدیق حاصل ہو جائے، ان کے بارے میں تحقیق مکمل ہو جائے اور واقعتاً وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، تو پھر آپ انہیں زکوٰۃ قطعی دیں۔ لیکن اگر تحقیق نہیں ہے، کوئی ان کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، وہ مشکوک ہیں لوگ،
تو انہیں زکوٰۃ قطعی نہ دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا علاقہ آپ کو نہیں ملے گا، اور خاص طور سے مسلم علاقہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا، کوئی مسلم میجارٹی کا محلہ ہو، بستی ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر اس طرح کے لوگ آپ کو دکھائی نہ دیں۔ ان کے ساتھ بہت سے نادانی میں بڑی ہمدردیاں ظاہر کرنے لگتے ہیں، لیکن ناظرین اگر آپ ان کی حقیقت کو جان لیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لاکھوں لاکھ کے خود کے وہ مالک ہوتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ جو غیر مسلم ہیں اور وہ مسلمانوں کا چولا اختیار کر کے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ اور صدقات جو واجبہ ہیں اس کی رقم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے تو زکوٰۃ کی رقم دے دی لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک میری گزارش ہے آپ سے، ہاں کوئی غیر مسلم ہے اگر، اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا ہے، فراڈ نہیں کر رہا ہے، واقعتاً وہ کوئی مجبور ہے، بھوکا ہے، تو آپ اسے کھانا کھلا دیجئے، ہمارے اسلام کا حکم ہے۔ وہ بیمار ہے، دوا کا انتظام کر دیجئے، اس کی کوئی اور مدد ہے آپ اس کی مدد کر دیجئے، یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور جو صدقات واجبہ ہیں ان کی رقم، ان کا پیسہ تو آپ قطعی ہرگز آپ نہ دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی۔ اور جو پروفیشنل ہیں، دھندے باز لوگ ہیں، جن کا یہ پیشہ ہی ہے یہ، یا جو ریکٹ بنا کر یہ گھوم رہے ہیں، کبھی کسی ایک کو پکڑ لیجئے باہر کے کسی آدمی کو، اور آپ دیکھیے، آپ تحقیق کیجئے پوری، تو ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی، وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو جو باہر کے آئیں، پوری تحقیق کے ساتھ، پوری تصدیق کے بعد، اگر وہ واقعتاً آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے صدقات واجبہ کے مستحق ہیں، تبھی آپ ان کی مدد کریں، ورنہ آپ اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے بستی میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بہت محبتوں کے ساتھ گزارش کی آپ freery.com کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمہارا بتا ہمارا ہاں نصرت علی، نصرت علی کہاں رہا تو بتا؟ جلاہن پروا، کون جلاہن پوروا؟ ٹاپر پروا کے پاس۔ ابھی تو بتا رہے رویل پاس۔ کہاں سے انگریزی سیکھے ہو بھائی تو؟ ہم انگریزی تو سیکھیں نہیں۔ آدھار کارڈ دکھا۔ آدھار کارڈ گھر ہے۔ گھر ہے؟ گھر ہے؟ گھر ہے۔ اچھا، یو کا پہنے ہو؟ کون؟ یو کا پہنے ہو؟ جو جنجیر ہے۔ جنجیر ہے۔ ہیرو بنے گھوم رہے ہو اور بھیک مانگ رہے ہو؟ ہاں، ہیرو بنے جو ہے گھوم رہے ہو اور بھیک مانگ رہے ہو، شرم نہ آوت تھی؟ شرم ہاں۔ کون کرے ہے شرم، وہی کا پھٹی ہے کرم۔ اچھا، ہاں، بہت اچھی جو ہے بات ہے، بہت بڑھیا۔ اور آگے کچھ ہے بھی؟ ہاں، آگے جو ہے بہت کچھ بتا بتائی دو تو بہن، بتائی دو اب جو کچھ ہے۔ کا معلوم ہے؟ تم بھیک مانگ رہے ہو؟ سوال دے ہو، سوال دے۔ نہیں، بالکل سوال کا جواب ہی دینے کے لیے تم لوگ نکلتے ہو، تم بھیک مانگنے کے لیے جو ہے نہیں نکلتے ہو، تم لوگوں کو ٹھگنے کے لیے جو ہے نکلتے ہو، ہیرو بنے گھوم رہے ہو، اور اس کے بعد میں جو ہے تم سوال کا اس طرح سے جو ہے جواب دے رہے ہو، جو کری شرم اس کے پٹھی کرم۔ بھائی ہو وکلانگ کنائے دے ہو تو کنکا؟ وکلانگ کے لیے جو ہے کتے جو ہے منصوبے جو ہے کتے اسکیمیں ہیں بھارت سرکار کی اور جو اتر پردیش سرکار کی، تم کو جو ہے نہ معلوم ہے کہ وکلانگ کے لیے پینشن ہے؟ تم کو معلوم ہے؟ ارے میاں، آپ سے ہم زیادہ بڑی سوال نہیں کرنا چاہتا۔ ہم تم سے سوال نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو ہے صرف تمہاری حقیقت ہے اتنی جو ہے جاننا چاہ رہا ہے کہ تم جو ہے تمہاری حقیقت کتی ہے۔ ہم تم سے سوال نہیں جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری حقیقت کھیری کم پڑی جی ہے، تب ہے نائی کم پڑی ہے، سمجھ میں پڑا؟ بہت صحیح، مطلب بہت بڑے گنڈے ہوگا؟ گنڈا آئے ہیں غریب ہے کہ لونڈا نہیں، وہ تو بتا رہے ہو کھیری کم پڑی جی۔ تم اسٹوری پوچھو، اسٹوری کا ہم کیا بات؟ بدماش ہو جو ہے کا؟
फिर वह बात नहीं बदमाश हो जो है, कहा बताओ कि हम खीरी कम पड़ी फकीर जी आदमी है, मांगने नहीं वाले बताओ हैं। खीरी कम पड़ी जी तुम्हारी हकीकत जो है, अगर जो है ये तुम कौन हो, बहुत बड़े बदमाश हो जो है, का जो है तुम ना, या गुंडा हो जो है तुम, हम गरीब लौंडा है बस। तो खीरी कैसे कम पड़ी जी ये बताओ जरा। अभी अगर तुम भीख मांगे निकले हो या गुंडाई करने के लिए निकले हो? अबे तुम पर अगर भीजे ना तो दूसरे के दर्द बताइयो कि नहीं नहीं बताइयो? जो तुम बता कि तुम भीख मांगने के लिए निकले हो या गुंडाई करने के लिए निकले हो, ये बताओ जो है तुम। गुंडा है और ना गुंडा रही बा। तुम्हारा एक्शन तो ये गुंडागर्दी वाला है पूरा। फिर वह हाँ बात बा। तुम्हारा एक्शन जो है ये जो है गुंडागर्दी वाला है। हम वो इंसान है, हर जगह तुम्हें दिखाई पड़े, ठीक? कौन से इंसान होगा, तुम जिन्न हो या भूत हो जो है, कहा ना हो? हम है जिंद ना हाँ, है कुछ, हम हाँ। फिर भी कहा गरीब के लौंडा भिखारी इंसान। तुम दारू पिए होगा? ना दारू पिए है जिंदगी हमका तो लग रहा है कि दारू तुम पिए हो। समझ में पड़ा।